السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات کی پہلی 2 آیات ہم نے کل پڑھی تھیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 3 سے آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں، آیت نمبر 2 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو، نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور اسی طرح تم اپنی آواز کو تمہارے بعض کے لیے جس طرح اپنی آواز اونچی کرتے ہیں، اس طرح تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ اسی مضمون کو جاری رکھتے ہوئے آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے اس حکم کے نازل ہونے کے بعد، جو ہم گزشتہ آیات میں حکم پڑھ چکے ہیں، آوازوں کو پست رکھنے کا، یہ ادب و احترام پڑھ چکے ہیں، جن ایمان والے لوگوں نے اس حکم پر فوراً سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں کے سامنے پست کر دیا تھا، ان ایمان والوں کا تذکرہ ہے۔ پہلے آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے متعلق کچھ واقعات اور اس کی کچھ تفصیل۔ ان الذین، ان بے شک، الذین جو لوگ، ان الذین بے شک جو لوگ، یغضون پست رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ اللہ کے رسول کے پاس، عند پاس، رسول اللہ اللہ کے رسول، عند رسول اللہ اللہ کے رسول کے پاس۔ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، اولئک الذین، اولئک یہ یا یہی، الذین جو، اولئک الذین یہی لوگ ہیں جو، امتحنا امتحان لیا، یا آزما لیے ہیں، اللہ نے، امتحنا امتحان، اردو زبان میں یہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے، امتحن اللہ امتحان لے لیا اللہ نے، یا آزما لیا، آزمائش کہتے ہیں امتحان کو یا ٹیسٹ کو، اردو میں آزمائش بھی کہتے ہیں۔ امتحن اللہ آزما لیا اللہ نے، امتحان لے لیا اللہ نے، قلوبا قلب کی جمع قلوب، قلوبا دلوں کا، ہم ان کے، لی کس چیز کے لیے ان کے دلوں کا امتحان لیا، لی کے لیے، التقوی تقوی، لی اور اس کے بعد التقوی تھا، التقوی کا الف درمیان سے سائلنٹ ہو گیا لمز لی کے ساتھ ملنے کی وجہ سے، لی کے لیے، التقوی تقوی، للتقوی تقوی کے لیے، یعنی ان کے تقوی کے لیے اللہ نے ان کا امتحان لے لیا۔
तकवा में इन्होंने तर्जुमा यहाँ लिखा, तो तकवा में इम्तिहान ले लिया या उनके दिलों का तकवा में इम्तिहान ले लिया या तकवा के लिए इम्तिहान ले लिया, दोनों तरह तर्जुमा दुरुस्त है। ये जो प्रेपोजिशंस होती हैं, हरूफ होते हैं, हरूफ जार जैसे लम्ज़र ली है, इनका तर्जुमा जरूरत के मुताबिक, सियाक़ो सबाक़ के मुताबिक किया जा सकता है। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, यही लोग हैं जिनके दिल अल्लाह ने तकवा के लिए आजमा लिए हैं। और उसके बाद फरमाया लहुम, उनके लिए मगफिरतुन, बड़ी बख्शिश है, मगफिरतुन, बड़ी बख्शिश। इसके आखिर में जो तनवीन है उसके मुतल्लिक़ हमने पहले भी अर्ज किया था कि ये तनवीन के कई मकासद होते हैं। कभी ये तनवीन, ये दो पेशें जो हैं, डबल हरकत, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। मगफिरतुन के आखिर में जो तनवीन है इसके कई मकासद होते हैं। कभी तो ये तनवीन नकिरा के लिए आती है, कॉमन नाउन बनाने के लिए, तो उसका तर्जुमा करते हैं कोई या एक, कोई आदमी, कोई किताब। और बाज़ औक़ात ये तनवीन जो है ये और मकासद के लिए भी इस्तेमाल होती है, जैसे यहाँ है। यहाँ ये तनवीन जो है ये ताज़ीम और अज़मत और बड़ाई बयान करने के लिए है, इसलिए हम इसका तर्जुमा कर रहे हैं मगफिरतुन, बड़ी बख्शिश है, बड़ी बख्शिश है। वा और अजरुन, अजर, अजीम, अजीम या बड़ा, इसका भी तर्जुमा बड़ा किया जा सकता है। लहुम मगफिरतुम व अजरुन अजीम, इनके लिए बड़ी बख्शिश और बहुत बड़ा अजर है। हदीस के अंदर ऐसे बहुत से वाक़यात आते हैं कि जब गुज़श्ता आयात उतरी, आयत नंबर 2 खुसूसन सूरतुल हुजुरात की, तो जैसा कि हमने कल भी पढ़ा कि उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अपनी आवाज़ को इस कदर पस्त कर लिया, हालांकि वो बड़े जानदार आवाज़ से बोलने वाले थे, बड़े बहादुर इंसान थे, लेकिन जब ये आयत उतरी तो वो डर गए और उन्होंने आवाज़ अपनी इस कदर पस्त कर ली कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतनी देर तक बात समझ नहीं आती थी जब तक आप हजरत उमर से दोबारा ना पूछ लेते। यानी आपको अक्सर हजरत उमर से ये कहना पड़ता कि आप अपनी आवाज़, अपनी बात को रिपीट करें, आपने क्या कहा। इसी तरह अहादीस के अंदर और भी कई वाक़यात हैं। एक सहाबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, साबित बिन कैस, इनका बड़ा ईमान अफरोज वाक़या है मुस्नद अहमद के अंदर। और ये साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं, इन्होंने जब ये आयत उतरी तो हुआ ये था कि आपको याद होगा इसका सियाक़ो सबाक़ और इसका शान नुज़ूल हमने पढ़ा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बनु तमीम का एक वफ़द आया था और उनका सरदार या अमीर मुकर्रर करने का मामला था। जिस वक़्त हज़रत अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने मशवरे दिए, उस वक़्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से इस कबीले को खिताब करने के लिए जिस शख्स को मुंतखब किया था उनका नाम था साबित बिन कैस। ये वही साहबी हैं जिनका वाक़या मैं अर्ज करने लगा हूं। इन्होंने खुतबा दिया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में। तो जाहिर है कि जब एक आदमी खुतबा देता है तो उसके अंदर आवाज बुलंद भी होती है, आवाज के अंदर नशेबो फराज होते हैं। तो इसी वजह से, इस खुतबा देने की वजह से साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को खतीब रसूल भी कहा जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतीब। तो जब साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने ये आयत सुनी तो उन्होंने फौरी तौर पे ये समझ लिया कि चूंकि खुतबा ऊंची आवाज से तो मैंने दिया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, लिहाजा वो परेशान हो गए और अपने घर के अंदर छुप कर बैठ गए, मस्जिद के अंदर आना छोड़ दिया, क्योंकि आयत के अंदर फतवा बड़ा सख्त था, अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएं, नेकियां सारी बर्बाद हो जाएं सारी जिंदगी की,
اور تمہیں پتہ تک نہ چلے۔ اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئے، غمگین ہو گئے، اور بار بار یہی کہتے کہ یہ آیات میرے ہی بارے میں نازل ہوئی ہیں، وہ میں ہی تھا جس نے اپنی آواز اللہ کے رسول کی آواز سے بلند کی تھی، اور کہنے لگے کہ میرا عمل تو ضائع ہو گیا، میں تو اہل نار سے ہوں۔ کس قدر ان لوگوں کے ایمان تھے کہ ایک آیت اتری اور اس آیت کے اترنے پر اس کا اتنا اثر لیا، اور ایک ہم ہیں پتھر دل، سخت دل، کتنی آیات پڑھتے ہیں، کتنی آیات سنتے ہیں، لیکن ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، کتنی آفات آتی ہیں، کتنی اللہ کی طرف سے جھٹکے لگائے جاتے ہیں انسانوں کو، لیکن انسان ویسے کے تیسے ہیں، ان کے سروں پہ جوں تک نہیں رینگتی الا ماشاء اللہ۔ آیتوں پہ آیتیں پڑھتے ہیں، خطبوں پہ خطبے سنتے ہیں، دروس پہ دروس سنتے ہیں، لیکن بس سن کے ہم سن ہی ہو جاتے ہیں، اور ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ اور ایک یہ ایمان والے تھے، اللہ اکبر، کہ ادھر وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حقیقت بات ہے کہ یہ ہستیاں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس کی ایک عملی تصویر تھے کہ دیکھیے اللہ پاک نے ایک آیت اتاری ہے، صرف آیت نمبر 2 سورۃ الحجرات کی، اور کتنا اثر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر شخص، مضبوط اعصاب کا مالک شخص، اپنی آواز پست کر لی، اور یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے خطبہ دیا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہی دیا، ان کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں اتری ہے، وہ میں ہی تھا جس نے اپنی آواز کو بلند کیا تھا۔ اور پھر کہنے لگ گئے کہ میں تو اہل نار سے ہوں، اور پھر اپنے گھر کے اندر غمگین ہو کر بیٹھ گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن تک ان کو مسجد کے اندر نہ دیکھا تو ان کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ وہ ثابت بن قیس کہاں ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ لوگوں نے جا کے ان سے کہا بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے، وہی بات پھر دہرائی، کہنے لگے کہ وہ میں ہی تھا جس نے آواز بلند کی تھی، میرے عمل تو ضائع ہو گئے، میں تو اب اہل نار میں سے ہوں۔ اس قدر غمگین، اس قدر اثر لیا اللہ کے حکم کا، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ان کی یہ ساری بات بتائی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت بن قیس تو اپنے بارے میں اس طرح کہتے ہیں کہ میرے عمل ضائع ہو گئے، میں تو جہنمی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا لا بل ہوا من اہل الجنہ، نہیں بلکہ وہ تو اہل جنت میں سے ہے۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ پھر جب وہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہمارے درمیان چلتے پھرتے مدینے کی گلیوں بازاروں میں، مسجد میں، غزوات میں، تو ہم میں سے ہر شخص ان کو دیکھتا اور اس نظر سے دیکھتا کہ یہ تو جنتی ہیں، یعنی جنتی شخص سمجھ کر ہم ان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں یعنی ہم سب کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دے دی ہے، تو یہ جنتی انسان ہے، حسرت سے دیکھتے ہوں گے، اور کہتے ہیں کہ سوچتے بھی ہوں گے کہ یہ کس طرح جنتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ایک دن ایک غزوے کا وقت آ پہنچا، اور وہ غزوہ تھا مسلمہ کذاب، ایک جھوٹا نبی تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کے ساتھ ایک جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی۔ کہتے ہیں جب وہ دن ہوا تو ہم میں سے کئی لوگ جو تھے وہ پیچھے ہٹنے لگ گئے لڑائی کے دوران۔ ایسے میں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لائے، اور انہوں نے میت والی خوشبو لگا رکھی تھی اور کفن پہن رکھا تھا، سفید چادریں لپیٹ رکھی تھی، اور جس طرح میت کو خوشبو لگاتے ہیں اس طرح کی خوشبو لگا رکھی تھی۔
اس قدر یقین تھا شہادت کا، اور کہنے لگے کہ تم نے تو، صحابہ کو آ کے مخاطب کر کے کہنے لگے کہ تم نے تو اپنے ساتھیوں کو پیچھے غزوے کے اندر، لڑائی کے اندر، جہاد کے اندر پیچھے پیچھے ہٹنے کی بری عادت ہی ڈال دی ہے۔ اور یہ کہہ کر پھر آگے بڑھنے لگے، اور اس طرح مردانہ وار دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھے، حتیٰ کہ شہید کر دیے گئے۔ یعنی اللہ پاک نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی تھی، وہ اللہ پاک نے دنیا کے اندر صحابہ کرام کو دکھا بھی دی۔ یہاں اللہ پاک نے اس آیت کے اندر ان ایمان والے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ان الذین یغضون اصواتہم، بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے۔ اللہ پاک کو تو ہر شخص کے دل کا علم ہے، لیکن اللہ پاک دلوں کا امتحان بھی لیتا ہے، اور دل اللہ کے ہاں بڑی اہمیت کے حامل ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری کا مقام اور مرکز اور محور یہ انسان کا دل ہی ہوا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا نا دل کی طرف اشارہ کر کے، التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ اللہ پاک تمہارے مالوں کی طرف اور تمہارے خوبصورت چہروں کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ ان اللہ وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو تقوی سے لبریز فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا فرما دے۔ تو اللہ پاک نے ان صحابہ کرام کی شان و عظمت بھی اس آیت کے اندر بیان کی ہے، کیونکہ یہ وہ صحابہ ہی تھے کہ جن کی اللہ پاک نے آزمائش کی تھی۔ آزمائش یہ کہ اللہ پاک نے یہ حکم نازل کیا، اور ان لوگوں نے فوری طور پہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر کے دکھا دیا، اور اس طرح وہ اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے۔ یاد رکھیں صحابہ کرام کے متعلق ایک قاعدہ اور قانون یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے صحابہ کرام کی اگر کسی غلطی کا تذکرہ کیا ہے، ان سے کسی خطا اور بھول چوک کا تذکرہ کیا ہے، تو اس کے فوراً بعد اللہ پاک نے ان کی مغفرت اور ان کی بخشش کا اعلان بھی ضرور کیا ہے۔ یہ اللہ پاک نے ان کو خاص اعزاز عطا کیا ہے۔ غلطیوں کا تذکرہ اصلاح کے لیے تھا، لیکن وہ چونکہ فوری اصلاح کر لیتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے ساتھ ہی ان کی بخشش اور مغفرت کے تذکرے بھی کیے ہیں۔ فرمایا اللہم، ان کے لیے مغفرتن، بڑی بخشش ہے، وَأَجْرٌ عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ پاک نے دیکھیے صحابہ کرام کو پچھلی آیت کے اندر ان کی غلطی کوتاہی کا تذکرہ کیا، آوازوں کو بلند کرنے سے روکا، اور اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے اپنی آوازوں کو پست کر لیا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں میں تقوی کو آزما لیا ہے۔ اللہ پاک خالق کائنات گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر تقوی موجود ہے، اور اللہ پاک یہ گواہی دے رہے ہیں کہ لہم مغفرتم واجر عظیم، ان کے لیے بڑی بخشش ہے۔ بڑی بخشش اس لیے ہے کہ ان کی نیتیں درست تھیں، وہ بد نیت نہیں تھے۔ اگر ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہوتی تھی تو وہ ان کی کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی، وہ ان کی بھول چوک کی وجہ سے یا کسی بات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ پاک نے ان کو بہت بڑی بخشش اور بہت بڑے اجر و ثواب کی نوید سنائی ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ان صحابہ کرام کے اگر کسی غلطی کوتاہی کا تذکرہ کیا تو اس کے ساتھ ہی اللہ پاک نے ان کی بخشش اور اجر عظیم کا بھی تذکرہ کیا۔ ہاں میں بات کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے ان کے تقوی، ان کے دلوں کے اندر جو تقوی موجود ہے، اور اللہ پاک کے سوا دل کے تقوی اور دل کی پرہیزگاری اور دل کی کیفیت کو کوئی نہیں جانتا، اللہ پاک خالق کائنات نے اس کی گواہی دی ہے۔ اور اب اگر اتنی واضح آیات ہونے کے بعد بھی اگر کوئی انسان صحابہ اکرام کے متعلق نعوذ باللہ ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری اور ان کے اللہ کے ہاں ان کے لیے بخشش عظیم بخشش
عظیم مغفرت اور اجر عظیم اور ان چیزوں کا اور ان کے ایمان کا اگر کوئی شخص انکار کرے تو پھر اس کی اپنی ہی بد نصیبی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 4 کے اندر، گزشتہ آیت کے اندر یا گزشتہ آیات کے اندر، آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے ادب و احترام کا تذکرہ کیا تھا۔ اب ان آیات کے اندر اللہ پاک نے آیت نمبر 4 اور 5 کے اندر اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ادب کا تذکرہ کیا ہے کہ جب آپ اپنے گھر کے اندر موجود ہوں، یعنی پہلی 2 آیات میں تذکرہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آوازوں کو کس طرح پست رکھنا ہے، اور اب تذکرہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود نہیں ہے، آپ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، اپنے حجرہ مبارک کے اندر موجود ہیں، تو اس وقت ان کا ادب و احترام کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ان الذین، بے شک جو لوگ، یونادون، پکارتے ہیں، منادی آواز لگانا، پکارنا، آواز دینا، یونادون پکارتے ہیں، یونادون کہ یا کی وجہ سے ترجمہ کریں گے وہ، گرامر میں ہم پڑھ چکے ہیں یا کی وجہ سے ترجمہ وہ، اور نادو منادی، اور آخر میں نادونا کے آخر میں جو واو نون نیلے رنگ کا ہے، بلیو کلر، یہ جمع کی علامت ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یونادونا وہ پکارتے ہیں، اس کا مطلب ہے زیادہ لوگوں کے پکارنے کی بات ہو رہی ہے۔ یونادونا وہ پکارتے ہیں یا وہ سب پکارتے ہیں، کا آپ کو، کا کے متعلق بھی ہم پرسوں سبق پڑھ چکے ہیں، کا آپ کا، تیرا، تمہارا وغیرہ، یونادونا کا پکارتے ہیں وہ آپ کو، آواز دیتے ہیں وہ آپ کو، من ورائی، من سے، ورائی پیچھے، الحجرات حجروں کے، من ورائی الحجرات حجروں کے پیچھے سے، یا حجرات کا معنی بعض لوگوں نے دیواریں بھی کیا ہے، حجرات کا معنی جو ہے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ حجرے کیا ہے۔ حجرہ، حجرات حجرہ کی جمع ہے، اور حجرہ زمین کا وہ ٹکڑا ہوتا ہے جس کے ارد گرد دیوار بنی ہوئی ہو، گھر کے صحن کی 4 دیواری جس طرح ہوتی ہے اس کو حجرہ بولتے ہیں۔ تو من وراء الحجرات، اس کا معنی کہ دیواروں کے پیچھے سے یا دیواروں کے باہر سے، یا آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں حجروں کے پیچھے سے، تو حجرے بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وراء کا معنی ہوتا ہے پرے، پیچھے، من وراء الحجرات حجروں کے پیچھے سے یا حجروں کے باہر سے یا حجروں کے پرے سے، یا اس کا معنی دیواروں کے باہر سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا یعقلون، نہیں وہ عقل رکھتے، نہیں وہ سمجھتے، نہیں وہ عقل رکھتے۔ عقل کا لفظ ہمارے ہاں اگر کسی کو کہا جائے نا کہ تم بڑے جاہل ہو تو اس کو بڑا غصہ لگتا ہے، حالانکہ جاہل کا معنی تو ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کا کسی شخص کو علم نہ ہو۔ تو اگر کسی مسئلے کے اندر کسی شخص کو علم نہیں ہے تو کہنے کو تو کہا ہی جا سکتا ہے کہ تم جاہل ہو اس مسئلے میں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں اس لفظ کا استعمال اس طرح کا معروف ہے کہ جاہل کا لفظ جو ہے وہ بڑی غلط سمجھی جاتی ہے، اسی طرح اگر کسی شخص کو بے عقل کہا جائے اس کو بھی بڑا غصہ لگتا ہے، حالانکہ یہ ناسمجھی کے معنی میں بھی آتا ہے، نادانی کے معنی میں بھی آتا ہے، کسی مسئلے کا علم نہ ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ بہرحال عقل نہ ہونا، سینس نہ ہونا، شعور نہ ہونا، علم نہ ہونا، یہ سب اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ اور یا جو ہے یہ گرامر کے مطابق، گرامر کا صرف ہم وہ قاعدہ بتاتے ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھا ہوتا ہے، زیادہ ڈیٹیل سے نہیں بتاتے۔ یا کی وجہ سے ترجمہ وہ، اور آخر میں واو نون بتا رہا ہے کہ ترجمہ جمع میں ہوگا، چاہے وہ سب کے ساتھ کر لیں یا کسی اور طریقے سے جمع کا اظہار کر دیں۔ یا عقلون وہ عقل
رکھتے ہیں اور لا یعقلون نہیں وہ عقل رکھتے۔ اللہ اکبر۔ بعض احادیث کے اندر بھی ایسے اشارے ملتے ہیں اور آیت کے ظاہری الفاظ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کچھ عربی قسم کے لوگ تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوپہر کے وقت اپنے گھر کے اندر قیلولہ کر رہے تھے، آرام کا وقت تھا، تو ان کو کوئی کام تھا، انہوں نے آپ سے ملاقات کرنی تھی، تو انہوں نے آ کر آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر، چار دیواری کے باہر کھڑے ہو کر، تو آپ کو بلانے کے لیے آوازیں دینا شروع کر دی۔ تو اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو ایسا کرنے سے منع کیا، ان کی سرزنش کرتے ہوئے، ان کو بے عقل قرار دیتے ہوئے۔ اور اکثرہم لا یعقلون سے بعض اہل علم نے کہا کہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، یعنی کچھ لوگ سمجھدار بھی اندر سے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا بھی ہو کہ بھئی ایسے آوازیں نہ دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کریں، آپ کسی کام میں مگن ہوں گے، کوئی مصروف ہوں گے، کوئی آرام کر رہے ہوں گے، تو اس طرح آوازیں نہ دیں، آپ کچھ دیر آپ کا انتظار کر لیں۔ لیکن اکثریت جو تھی انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور انہیں وہاں کھڑے ہو کے آپ کو آوازیں دینا شروع کر دیں، اور بعض روایات کے مطابق انہوں نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے آپ کو مخاطب کیا۔ تو بہرحال آیت کے ظاہری الفاظ بھی اس کی تائید فرما رہے ہیں کہ یقیناً کوئی ایسا واقعہ پیش آیا۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے، دیواروں کے باہر سے آوازیں دینے والوں کو اللہ پاک نے سرزنش کرتے ہوئے بے عقل قرار دیا، اور آگے فرمایا کہ ولو، اور اگر، انہم، بے شک وہ، صبروا، ولو انہم، اور اگر بے شک وہ، صبروا، صبر کرتے، صبروا کے آخر میں بھی واو الف نشانی ہوتی ہے جمع کی، صبروا وہ صبر کرتے، انا بے شک، ہم وہ، ہم بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ہم کا معنی وہ ہوتا ہے، صبروا وہ صبر کرتے یا سب صبر کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ، یا ترجمہ کیا جا سکتا ہے حتیٰ کہ، تخرجا آپ نکلتے، الیہم الا طرف، ہم ان کی، الیہم ان کی طرف، یہ ہم کے متعلق ابھی اوپر انا ہم پڑھا، ہم انا ہم کے اندر ہم ہے، اور یہاں وہی ہم جو ہے وہ ہم بن چکا ہے، دونوں کے معنی میں کوئی فرق نہیں، صرف ہم کی ہا سے پیچھے چونکہ زیر ہے اس وجہ سے الیہم پڑھا گیا، حتیٰ تخرج الیہم، حتیٰ کہ آپ ان کی طرف نکل آتے، لکانا، لمزہ پر لا، یقیناً، لمزہ پر لا تو یقیناً، کانا ہوتا، خیراً بہت بہتر، لہم ان کے لیے، واللہ اور اللہ، غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، لہذا بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ تو اگر وہ صبر کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال رکھتے، آپ کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے اور صبر کرتے، انتظار کرتے، اور اس بات کو ذہن میں رکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوری امت کی ذمہ داری کا بوجھ ہے اور آپ کی بہت زیادہ مصروفیات ہیں، آپ کو آرام کی بھی ضرورت ہے، آپ گھر کے اندر بھی امت کی فلاح و بہبود کے لیے غور و فکر کر رہے ہوں گے، فکر و عمل کے اندر مصروف ہوں گے، لہٰذا ہمیں کچھ انتظار کی زحمت ہمیں اٹھا لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے آرام کریں یا آپ کو پریشان کریں، تو ایسا کرنا ان کے لیے درست نہیں تھا۔ صبر کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خود بخود نکل آنے کا انتظار کرنا، یہ ان کے حق میں بہتر تھا۔ اور آخر میں اللہ پاک نے اشارہ کر دیا کہ چونکہ یہ کام جو انہوں نے کیا، یہ بدنیتی کی وجہ سے نہیں کیا، بے ایمانی کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ بے عقلی، ناسمجھی کی وجہ سے کیا۔ تو یہاں ایک تو یہ نقطہ بھی سمجھ آئی کہ اگر کوئی شخص کم عقل ہو اور اس کو شعور نہ ہو، اس کے پاس علم کم ہو، تو اس کی اس لا شعوری کا، اس کی لا علمی کا بھی کچھ خیال رکھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے غالباً اللہ پاک نے آخر میں فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم، چلو کوئی بات نہیں، تمہیں پہلے اس مسئلے کا علم نہیں تھا، اللہ پاک
بہت زیادہ معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ابھی میں نے یہ نقطہ پیچھے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کے جتنے اہل ایمان ہیں، اللہ پاک نے ان کی کسی غلطی، کمی، کوتاہی کا تذکرہ کیا تو ان کے ساتھ ہی بخشش کا تذکرہ بھی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے اساتذہ کرام کا اور اہل علم کا اور اسی طرح جو مسلمانوں کے امیر ہیں، خلیفہ ہیں، امراء ہیں، بڑے صاحب مقام و مرتبہ لوگ ہیں، ان کے ادب و احترام کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے متعلق بھی ہمیں ان آداب و احترام کا اور ان ایٹیکیٹس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو 5 آیات ہم نے پڑھی ہیں، ان کی روشنی کے اندر جو ہمارے کرنے والے کام ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ پاک گویا کہ اہل ایمان کو یہ احکامات دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، دین کے کسی کام اور عبادت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے آگے مت بڑھو۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے اور آپ کی وفات کے بعد روضہ رسول کے پاس اونچی آواز سے بات نہ کریں، شور نہ کریں وہاں۔ اور تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں جیسے آپ کی ذات سے اونچی اپنی آواز نہیں کرنی، ایسے ہی آج کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو اونچا نہ کریں۔ اور اسی طرح چوتھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز سے، اونچی آواز سے آوازیں نہ دیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح پانچویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ کا نام لے کر نہ کریں، یا محمد وغیرہ کہہ کے، بلکہ آپ کو رسول اللہ، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اور آپ کا تذکرہ، آپ کا ذکر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کریں۔ اور اسی طرح قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہمارے ذمہ ہیں، ان 10 حقوق کا میں آپ کے سامنے صرف اشارتاً تذکرہ کرتا ہوں۔ پہلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ذمہ حق یہ ہے کہ ہم آپ پر صحیح معنوں میں ایمان لائیں، آپ کی ذات پر بھی اور آپ کی ہر بات پر بھی دل و جان سے ایمان لائیں۔ دوسرا حق آپ کا یہ ہے کہ ہم ہر حال میں آپ کے ہر فرمان اور ہر قول اور ہر کہی ہوئی بات کی اطاعت کریں۔ اور تیسرا حق آپ کا یہ ہے ہمارے ذمے، امت کے ذمہ، کہ ہم آپ کی اتباع کریں، آپ کو فالو کریں، یعنی آپ کے جو اعمال ہیں، جو آپ کی سنتیں ہیں، آپ کے جو طریقے ہیں دین کے معاملے میں، ہم ان کا اتباع کریں، ان کو فالو کریں۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ ہمارے آپس کے جتنے متنازع اور ڈسپیوٹڈ معاملات ہیں، جن کے اندر ہمارا جھگڑا ہے، اختلاف ہے، اس کے اندر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم اور اپنا جج اور منصف تسلیم کریں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ آپ کی کسی کام کے اندر، کسی حکم کے اندر آپ کی مخالفت نہ کی جائے۔ اور چھٹا حق یہ ہے کہ آپ کے فرامین کو اور آپ کی حدیث اور آپ کی سنتوں کو دین کے مقابلے میں ہم کافی سمجھیں، ان کے مقابلے میں کسی اور کی طرف ہم منہ اٹھا کر نہ دیکھیں، اور یعنی کہ ہم آپ کے فرامین کو جیسے ناکافی خیال کر رہے۔ اور ساتواں حق آپ کا یہ ہے کہ ہم ہر لحاظ سے آپ کی خیر خواہی کریں، آپ کی خیر خواہی سوچیں، آپ کے ویل وشر بنیں۔ اور آٹھویں بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کریں، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کریں، والدین، اولاد، کاروبار، دنیا، ہر چیز سے زیادہ محبت۔ اور نواں حق یہ ہے کہ ہم آپ کی ہر کام کے اندر تعظیم کریں، آپ کے نام کی بھی تعظیم کریں، پیار سے آپ کا نام لیں، اور آپ کی حدیث اور آپ کی سنت کی بھی تعظیم کریں، آپ کی ہر لحاظ سے تعظیم کریں، آپ سے جڑے ہوئے ہر رشتے کی تعظیم کریں، آپ کے ازواج، آپ کے صحابہ، آپ کی مسجد، آپ کا روزہ، ہر چیز کی تعظیم۔ اور 10واں حق
یہ ہے کہ ہم آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں یا دیگر مسنون الفاظ پڑھتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ پاک کہنے والے اور سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔